بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی علی صلاة صلی اللہ علیہ بها عشرا رواہ مسلم۔ توجہ فرمائیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃً، فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر کیا کرتے ہیں؟ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ بھائی دیکھیں، اس روایت کے اندر درود کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ ایک فضیلت ہے، درود پاک ایسی ایک عبادت ہے کہ جو اللہ کے ہاں قبول ہے، جو اللہ کے ہاں کیا ہے؟ قبول عبادت ہے۔ اور درود پاک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا، بلکہ فرمایا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، اور ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ بھی کیا کرو؟ نبی علیہ السلام پر درود بھیجو۔ تو جو بندہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے یہ قبول عبادت ہے۔ اور جس طرح وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ ما مدحت محمد بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، کہ میں جو ہے نا، میں نبی علیہ السلام کی جو تعریف کر رہا ہوں، میری اس بات سے نبی علیہ السلام کی تعریف نہیں ہوتی، بلکہ نبی علیہ السلام کی ذات کو جو میں ذکر کر رہا ہوں نا، اس کی وجہ سے میری بات کی تعریف ہو رہی ہے۔ ان کا ذکر کرنے سے ہمارے لیے اچھائی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی جب بھی لیا جائے تو آپ پر درود پڑھنا ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجلس میں نام لیا جاتا ہے تو آپ پر درود بھیجنا واجب ہے، اور اس کے بعد جتنی مرتبہ بھی آپ کا نام مبارک لیا جائے گا تو ہر مرتبہ آپ پر درود پڑھنا یہ سنت ہے۔ جب ہم حدیث شریف کی کتابیں پڑھتے تھے تو اس وقت جیسے ہی پڑھا جاتا تھا نا قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پوری کلاس میں ایک گونج ہوتی تھی کہ سارے کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب بھی آپ کا نام آئے نا تو سب اونچی آواز سے کہا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو جائے کہ یہ کہنا ہے۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر درود نہیں بھیجتا، اس کے لیے نبی علیہ السلام کی بد دعا ہے۔ وہ جو 3 لوگ ہیں نا جن کے لیے بد دعا فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ بندہ جو اپنے بوڑھے والدین کو پائے اور وہ جنت میں داخل نہ ہو، اور جبریل علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی اور نبی علیہ السلام نے آمین کی تھی، اور دوسرا جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے وہ بھی ہلاک ہو جائے، اس پر بھی ایسے ہی آمین کہا گیا، اور تیسرا یہ تھا کہ جب نبی علیہ السلام کا نام مبارک سنا جائے اور اس پر کوئی درود نہ پڑے تو وہ بندہ بھی کیا ہو جائے؟ ہلاک ہو جائے۔ تو جب بھی آپ کا نام آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے۔ بلکہ علماء کا یہ مجرب ہے کہ اگر آپ کا کوئی مشکل کام ہونا جو آپ سے حل نہ ہو رہا ہو، آپ درود کی کثرت کریں، آپ کا کام حل ہو جائے گا۔ لوگ آج پوچھتے ہیں نا کہ بھئی ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، فلاں کام پھنسا ہوا ہے، فلاں کام ہے، فلاں مجبوری، فلاں پریشانی۔ آپ آزما لیں، ہمارا آزمایا ہوا ہے 313 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو حل فرما دیں گے۔ یہ تو ہمارا مجرب ہے، اور آپ حضرات کو میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ حضرات یہ 313 مرتبہ پڑھ کے اپنے کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی مسئلے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بھی آپ کثرت کے ساتھ، اور زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، وہ بھی ہے۔ یہ تو اور بہت سارے علماء کا مجرب ہے، اور اس طرح ہمیں بھی اجازت ملی ہوئی ہے، میں نے آپ کو جس طرح اجازت دے دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ نے کرنا ہے کہ جب بھی آپ کا نام آئے تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فائدہ کیا ہوگا؟ 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے۔ ہر درجہ اتنا زیادہ ہے کہ جتنا زمین آسمان کا فاصلہ ہے، اس سے بڑا ایک درجہ بلند ہوتا ہے ایک مرتبہ درود پڑھنے پر۔
تو ایسے 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔